جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حسرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حسرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرات محترم, آج اس ویڈیو میں 7ویں رات کا بیان ہوگا. پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کر لینا اس سے کفارہ لازم ہوگا. اس سے کفارہ لازم ہوگا. اور اگر بھول کر کوئی کھا پی لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اگر کوئی بھول کر کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے اگر بھول کر جمع کر لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور انسان روزے کی حالت میں انسان 3 وجہ سے غلطیاں کرتا ہے. پہلا نسیان, دوسرا خطا, تیسرا عمدن. بھول کر, غلطی سے اور جان بوجھ کر, یہ 3 وجہ سے غلطی کرتا ہے. آج کا بیان کہ روزہ میں کون ایسا کام ہے جس سے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو روزے کی حالت میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آج انہی باتوں کا ذکر ہوگا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. روزے کی حالت میں جس طرح کھانا پینا حرام ہے, یعنی روزہ اگر کوئی انسان ہے تو اس کو روزے کی حالت میں کھانا پینا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اس وجہ سے شریعت نے دین میں کھانا پینا حرام کر دیا ہے. تو اب اگر کوئی دین میں کھائے گا پیے گا تو اس کو حرام خور کہلایا جائے گا. اس لیے کہ جس طرح چوری کرنے والے کو چور, ڈاکہ کرنے والے کو ڈاکو, یا کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر دین میں رمضان کے مہینے میں اگر دین میں کوئی کھائے گا پیے گا تو سمجھ لیجئے حرام کا کھا رہا ہے, حرام خوری کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے. لیکن صحبت کے علاوہ بھی بہت کچھ چیز ہوتا ہے جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ چیزیں کیا ہیں ملاحظہ فرمائیں. بیوی سے بات چیت کرنا, ہنسی مذاق کرنا, اس کو چھونا, پاس بٹھانا یا لٹانا. بلکہ اگر اپنی خواہش پر, اپنے نفس پر قابو کا یقین ہو تو اس کا بوسہ وغیرہ لینا بھی جائز ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے روزے کی حالت میں بیوی کو چمٹانے اور بوسہ لینے کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ نے اس کو اجازت دے دی. اور آپ کے پاس دوسرا شخص آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے اس کو منع فرمایا. اب یہاں پہ 2 بات ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں, کیا میں اپنی بیوی کو بوسہ وغیرہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اجازت دیے. پھر یہی سوال دوسرا شخص بھی کرنے آیا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بوسہ کنار کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کو منع کر دیے. تو یہ بات ملاحظہ فرمائے, ایک شخص کو کیوں اجازت دی, دوسرے شخص کو کیوں منع فرمایا؟ تو بات یہ ہے کہ جو پہلا شخص آیا تھا اس کو اجازت اس لیے دی کہ وہ بوڑھا تھا. اس کو اجازت اس وجہ سے ملی کہ وہ آدمی بوڑھا تھا, اور جو دوسرا شخص آیا وہ جوان تھا. حدیث سے مسئلہ واضح ہے کہ ایسا جوان جو اپنی خواہش پر, اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے وہ یہ عمل نہ کرے. یعنی اگر کوئی ایسا جوان ہے جو اپنی بیوی کو بوسہ وغیرہ لے رہا ہے, اگر اس پر کنٹرول نہ رہا تو مان لیجیے اگر جمع کر لیا تو کفارہ اور قضا اور کفارہ دونوں ہو سکتا ہے اس پر. تو اس وجہ سے جوان کو ایسا
عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بوڑھا یا ایسا متقی شخص جو پوری طرح اپنے نفس اپنے خواہش پر قابو رکھ سکتا ہے تو ایک کام کرے گا، لیکن اس کے لیے جو یہ کام کر رہا ہے کرے گا اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہرحال نہ کرنا بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں کر سکتا ہے لیکن نہ کرے تو سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ شاید اگر مان لیجیے قابو نہ رکھ سکا اپنے نفس پر، اس کا نفس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو کہیں اور کام ہو جائے گا تو کام بگڑ جائے گا، کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اجازت بھی دیا ہے لیکن منع بھی کیا ہے کہ اگر آدمی نہ کرے تو ہی اچھا ہے۔ اب آئیے سنیے کہ روزے کی حالت میں کیا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں مسواک کرنا یا انگلی وغیرہ سے دانت صاف کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی سحری کے بعد ہی کر لیا جائے تاکہ ہم مسواک کرنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حضور علیہ السلام کو روزے کی حالت میں بے شمار مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیں روزے کی حالت میں اور کیا کیا چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں جیسے مان لیجیے آدمی روزہ تھا اور آدمی سویا، اب اٹھا تو دیکھا کیا ہو گیا کہ اس کا لنگی یا تابند وغیرہ بھیگا ہے، گیلا ہے شرمگاہ کی جگہ پہ، یعنی اس کو نائٹ فال ہو گیا ہے، جس کو اردو میں احتلام بولتے ہیں اور ہندی میں سواپن دوش بولتے ہیں۔ تو اگر روزے کی حالت میں انسان سویا تھا اور جب بیدار ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ میرا نائٹ فال ہو گیا یعنی احتلام ہو گیا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سر میں تیل ملنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب جب تک تھوک منہ میں ہے تب تک اگر تھوک منہ میں نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر تھوک باہر یعنی ہاتھ پر کر کے پھر نگل لیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ضرورت پڑنے پر اگر مان لیجیے کوئی چیز ایسی ضرورت آ گئی کہ انجیکشن لگوانا ہے تو انجیکشن لگوا سکتا ہے، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں لگے یا نس میں لگے، چاہے وہ انجیکشن نس میں لگے یا گوشت میں لگے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سخت گرمی کی وجہ سے مان لیجیے زیادہ گرمی ہے تو بار بار نہا رہا ہے تو اس سے بھی نہیں روزہ ٹوٹے گا، یا سر پر پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی باتھ ٹب ہے جس میں بیٹھا رہے یا لیٹا رہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر منہ بھر قے ہوا یعنی الٹی ہوا اور اگر خود قے کی تو منہ بھر کر ہو یا کم ہو، ان تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر منہ بھر قے ہوا یعنی منہ بھر کے ایک دم الٹی ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے، اب جان بوجھ کر کیسے الٹی کرے گا کہ گلے میں انگلی ڈال رہا ہے تو اس سے بھی قے ہو جائے گا، چاہے اگر جان بوجھ کر انگلی ڈال کر قے کر رہا ہے تو چاہے وہ قے کم ہو یا زیادہ ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر روزہ ایسی حالت میں ٹوٹ گیا تو صرف اس کو قضا کرنا پڑے گا، یعنی ایک روزہ چھوٹا ہے تو اس کو کسی اور دن میں رمضان کے بعد ایک روزہ رکھے گا، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جس کو روزے کی حالت میں قے آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جس کو روزے کی حالت میں قے آیا یعنی الٹی کیا، منہ بھر کر نہ ہو تو اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان کر قے کی کم ہو یا زیادہ تو اس پر قضا ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ہر عبادت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب پوری طرح شریعت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، مطلب جو شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے روکا رہے، اس چیز سے پرہیز کرے، تب ہمیں روزے کا پورا فائدہ پورا ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ اس کے شرعی احکام پوری طرح جانیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم نے جو مسائل بیان کیا وہ اگرچہ مختصر ہیں لیکن بہت ہیں۔ مزید تفصیل مسائل جاننے کے لیے اپنے عالم اور اپنے امام سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور اگر پڑھے لکھے ہوں تو لوگوں کو خود مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
حضور علیہ السلام کا ایک اہم ارشاد اور ملاحظہ فرمائے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بہت سے روزے دار ہیں جنہیں روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، تو سب مل کے کہیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ، ہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔